کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے. سارے آتے ہیں سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں, تقریریں کرتے ہیں, کر کے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ سندھ میں کیا کیا. اب یہی بات جو آپ ہمیں نہیں بتا پا رہے, یقیناً کشمیر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا. اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جب جو ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ جی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ کراچی کو کیوں چھوڑا ہوا ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹم کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر آج تک کیوں نہیں ہے, جب پنجاب کے اندر 1100 بسیں آ چکی ہیں. کراچی کا کچرا کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے. اور یہ جواب آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی سرخیل نہیں دے گا. وہ آئیں گے, وہ پھر گفتگو کریں گے, وہ الزام تراشی کریں گے, وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے, الٹے سیدھے منہ بنائیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے. سن لی آپ نے یہ گفتگو. کشمیر میں جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے طرح طرح کی خبریں جو ہے سامنے آ رہی ہے. ایک تو جس طریقے سے کشمیر کی جو صورتحال ہے, جو وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہاں اگر پاکستان کی اندرونی اگر سیاسی صورتحال سیاسی منظرنامے پر جب ہم نے نظر ڈالا تو ہمیں الطاف حسین والی وہ والی بات یاد آ گئی. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے, اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سارا جو ہے نا ملک میں جو نظام چل رہا ہے یہ بالکل جو ہے نا ایک الگ قسم کا نظام چل رہا ہے پاکستان میں. ایک طرف تو حکومت میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان جو حکومت کو بھرپور سپورٹ دینے کے باوجود بھی اسی حکومت کے مخالف بیانات دے رہے ہیں. گزشتہ روز جس طریقے سے الیکشن ہوا آزاد کشمیر میں, اور پاکستان تحریک انصاف نے تو اس چیز کا بالکل بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں سیٹیں ملنی نہیں ہے, ہمیں کچھ ہونا نہیں ہے. حالانکہ ہماری مقبولیت پوری پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, لیکن ہمارا فائدہ ہونا نہیں ہے, تو ہم ایسے اچھا ہے کہ اب الیکشن سے بائیکاٹ ہی کر دے تو اسی میں ہمیں فائدہ ہے. لیکن ہوا وہی جو حکومت نے کرنا تھا, کیونکہ اب زیادہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اور ان کی سیٹیں جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہاں سے جیت چکے ہیں, جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت چکے ہیں وہاں سے. لیکن ہونا یہی تھا. اس سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بیرسٹر گوہر ہے, جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے یہ واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ہم اس چیز سے بائیکاٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جس طریقے سے بلاول بھٹو حکومت کے ساتھ کل سپورٹ میں ہے, تو دوسری طرف حکومت کے مخالف بیانات بھی دے رہے ہیں. اور اپنے ایک بیان سے تو اپنے یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کیا بات کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو ان کا جو مناظرہ چل رہا ہے مریم نواز کے ساتھ, کہ وہ مریم نواز کے حوالے سے وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں. گزشتہ روز گلگت بلتستان میں جس طریقے سے الیکشن ہو رہے تھے, اور اس کے بعد جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے تھے, تو یہ ایک دوسرے پر کس طریقے سے لفظی گولہ باری کر رہے تھے کہ اپنے پرانے جو سارے باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ آپ نے سندھ میں کیا کیا, تو آپ نے پنجاب میں کیا کیا. تو یہ سارے عوام کو بیوقوف بنانے کے یہ سارے چکر تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ الگ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے, تو وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ اب احتجاج ہوگا, اب عمران خان کی کال آئی, وہ کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آگے رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر جو سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے بلاول بھٹو زرداری کی, اور اس کے بعد پہ در پہ مریم نواز نے کیا جوابات دیے ہیں الیکشن جو گزشتہ روز کشمیر میں الیکشن ہوا اس حوالے سے. مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت گئی ہے, اور پیپلز پارٹی وہاں سے ہارنے کے بعد کیا گفتگو ان دونوں کے سامنے آئی ہے. مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے, تو عوام کے ووٹ کو, عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں. لوگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نوری کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی. آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. پیچھے ہٹیں گے نہیں, کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. ہمارا 100% ووٹ. یہ تو تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نورہ کشتی جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, لیکن اندر سے یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کے سارے سازشیں جاری ہے جو وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. اور عوام بھی بیوقوف ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر سچ سمجھتی ہے کہ اب جو نا عمران خان بھی باہر آ سکتے کیونکہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اور حکومت کسی بھی ٹائم گھر جا سکتی ہے. تو یہ ساری بیوقوفانہ باتیں ہیں جو عوام سوچ رہی ہے, جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ یہ جو نا بہت اچھے ہیں, اور جس طریقے سے یہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ختم کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ اندر سے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان سے یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ریاست کی بات کی تھی, لیکن میں نے ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہا ہوں. ایسے انہوں نے گفتگو نہیں کی تھی, لیکن ان کے تاثرات اور ان کی بات کے جو انہوں نے ARY نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ میرے تاثرات بالکل یہ نہیں تھے. اپنی بات سے فوراً انہوں نے یو ٹرن لیا. کئی صحافی یہ بتاتے ہیں, بلکہ ڈاکٹر شہباز گل کے مطابق کہ ان کو ایک فون آیا اور ان کو چترول پڑے ہیں, اس کے بعد سے انہوں نے فوراً اپنی بات سے یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی جو ہے بات نہیں کی ہے. اگر آپ نے جس طریقے سے اپنے جلسے میں غصے سے کہا یا جس انداز میں بھی آپ نے کہا, لیکن آپ اپنے بات پہ تو قائم نہ ہو. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں بھی صدر آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں, یہ بھی آپ نے حوالہ دیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے بات پر قائم نہیں رہ سکے. اور ایک فون کال آنے کی دیر تھی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام جو ہے نا ہٹا دیا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نا حکومت کو تڑی لگا دی.
بلاول بھٹو زرداری نے کس طریقے سے یو ٹرن لیا. مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بلاول بھٹو نے اس ایسے ہیوی سچویشن پہ اور ایسی بھاری سچویشن پہ انہوں نے کس طریقے سے یو ٹرن لیا. مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں. ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں آزاد کشمیر میں کر رہا ہوں. یہ فرق کہنا ضروری ہے کہ ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر, یہ آج کی تقریر میں نہیں, کہ میرا ہر تقریر میں میں اس قسم کا بات کرتا آ رہا ہوں. سن لیا آپ نے یہ گفتگو کہ یہ سارے معاملات کس طرف جا رہا ہے. تو پھر اب میں ایک بار پھر یاد دلاتی ہے الطاف حسین کے وہی الفاظ. اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے, اسے حرامی پن نہ کہا جائے. تو دیکھ لیا آپ نے. تو یہ سارے معاملات جب آپ دیکھو گے تو یہ سارے معاملات اس طرف جا رہے ہیں جس طریقے سے الطاف حسین نے یہ گفتگو کی تھی کہ یہ اس ملک میں کیا حرامی پن ہو رہا ہے. یہ الفاظ تو خیر ٹھیک نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ان کی دونوں کی نورت اٹھتی سے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس ملک میں حرامی پن ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نہیں بلکہ ان کے وزراء بھی جو ہے نا پیش ہے. انہوں نے بھی پیپلز پارٹی پر, عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی کے سربراہ جو بلاول بھٹو زرداری پر انہوں نے بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے بھی, لیکن پیپلز پارٹی والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں بتاتے جو سندھ اور کراچی میں ہو رہا ہے, اور کراچی کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا گیا ہے. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام کیوں خراب ہے. کراچی میں جس طریقے سے کچرا, ٹوٹی سڑکیں, اور اس حوالے سے بھی عظمہ بخاری میدان میں آئے ہوئے پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھایا ہے انہوں نے. اور انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا آئینہ دکھایا. مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں. سارے آتے ہیں سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں, تقریریں کرتے ہیں, کر کے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ سندھ میں کیا. اب یہی بات جو آپ ہمیں نہیں بتا پا رہے, یقیناً کشمیر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا. اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جب جو ہے وہ یہ سوال سن لیا آپ نے ان کی بھی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا. یہ تھی حکومت اور ان کی اتحادیوں کی کہانی. اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج جو 5 اگست کو ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے سہیل آفریدی اور دیگر نے کمر کس لی ہے انہوں نے. اب آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا آنے والے ٹائم میں یہ بھی علی امین گنڈاپور کی طرح واپس آ سکتے ہیں, اور کیا اسی طریقے سے جب سے سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالتے ہوئے غالباً سال ہونے کو قریب ہے, لیکن اب تک کوئی ٹھوس جو نا احتجاج وہ نہیں کر سکے اور اسے کوئی سخت جو نا اقدامات وہ نہیں اٹھا سکے. لیکن اب کیا وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے. اور اب جو ان کی گفتگو جو گزشتہ روز جو گفتگو ان کے سامنے آئی ہے کہ اور انہوں نے جو ہے نا سارے رازوں سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے. بلکہ شفیع جان نے یہ کہا ہے کہ ہماری تحریک جو 5 اگست کو شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے وہ بڑی تشدد بری ہوگی. وہ تحریک کراچی میں بھی شروع ہونے جا رہی ہے, تحریک کوئٹہ میں بھی وہ ریلی کی صورت میں بھی ہوگی. 5 اگست کو ہر ذمہ داری کو مانیٹر کریں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے معاملات ہم لوگ خود مانیٹر کریں گے. تو کیا وہ صرف ایک دن کے جلسے جلوس سے کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ تو کیا یہ جس طریقے سے علیمہ خان اسٹری موومنٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو کیا وہ فائدہ مند نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات جوابات ہیں. جس طریقے سے اس سے پہلے یہ لوگ ڈی چوک تک مارچ کرتے تھے تو کیا اب ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے؟ بڑے سوالات جوابات یہاں اٹھا دیا ہے. لیکن یہاں پر بیرسٹر گوہر نے جو ان کی گفتگو سامنے آئی ہے جو کافی تکلیف دہ ہے, جو انہوں نے ایک پارٹی کے چیئرمین اور ایک سربراہ ہو کر انہوں نے یہ بات کہی, جو عبوری چیئرمین ہے لیکن ان کو چیئرمین جیسے عزت دیا جا رہا ہے. انہوں نے جب گفتگو کی آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج سے نہیں بلکہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو کے پی کے حدود تک ہی جلسہ محدود رہے گا. باقی 3 صوبوں میں جلسے کے لیے درخواستیں دی گئی ہے. لیکن اگر تینوں صوبوں میں اگر جلسے کی اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے, اور اگر اجازت نہیں ملی تو انتظامیہ اپنی آپ مدد کے تحت وہ ریلیاں نکالے. اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے کیا گفتگو کی ہے, مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں. اس لیے 5 تاریخ کو کے پی کے حد تک ایک بڑا جلسہ پشاور میں انشاءاللہ منعقد ہوگا, جو ہمارا احتجاج ہوگا کہ یہ خان صاحب کے ناحق جیل کو ہم پروٹیسٹ کریں گے اس کے خلاف. سن لیا آپ نے بیرسٹر گوہر کی گفتگو کہ یہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر بیرسٹر گفتگو کے بعد سہیل آفریدی نے بڑی اہم گفتگو انہوں نے کی ہے. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میرے تحریک کے ساتھیوں اور میرے اتحادیوں آپ سب کو ایک مختلف سہیل آفریدی اب نظر آئے گا. لیکن یہ انہوں نے گفتگو اس طریقے سے سخت انداز میں کی ہے, کیا پتہ یہ آنے والے ٹائم میں جو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی طرف واپس نہ چلے جائے, کیونکہ اس دفعہ بہت زیادہ امیدیں سہیل آفریدی سے لگائی ہوئی ہے. مزید کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹیپو سلطان والی زندگی چاہیے ہمیں یا میر صادق اور میر جعفر کی طرح زندگی ہم نے گزارنی ہے. سہیل آفریدی نے بڑی سخت گفتگو کی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے ٹائم میں اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہے. الجزیرہ کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق, کیونکہ جب پاکستانی میڈیا سو رہی تھی تو الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کے بعد سے قتل عام ہو رہے ہیں, جو الیکشن کے مخالف بھی ہے ان کو بھی جو ہے نا سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہے. کس کی جانب سے ماری جا رہی ہے؟
یہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق میں بانڈا پھوڑ دیا ہے، لیکن اس پر جو پاکستانی میڈیا ہے وہ خاموش ہے، اور اس کے تحقیقات جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یا یہ بات سچ ہے جو رپورٹ ہے، لیکن اس پر جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اس وقت خاموش ہے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں کو زیادہ ترجیح اور کور کیا جا رہا ہے، ایک مریم نواز، دوسرا بلاول بھٹو، اور ملک کی دیگر سیاسی صورتحال پر زیادہ توجہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے اور اس پر بھی پاکستانی میڈیا کا نظر پڑتا ہے یا نہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔